اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے غالباً، اور جلالین کا صفحہ 104۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیے، ما انزل، ما سے پہلے جميع نکالتے ہیں، ما عام ہے کو بتانے کے لیے، وہ تمام جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ پورے کا پورا پہنچائیے، اس میں ذرا برابر بھی چھپا کر یا روک کر مت رکھیے۔ ظاہر سی بات ہے آپ صلاۃ نہیں رکھتے ہیں۔ ولا تکتم شیئا منہ، اور نہ چھپاؤ اس میں سے کچھ بھی، خوفا ان تنال بمکروہ، اس بات سے ڈر کر کہ کوئی ناپسندیدہ چیز کو تم پہنچو گے۔ کیا مطلب؟ کوئی ناپسندیدہ چیز آپ کے ساتھ ہوگی، اگر جو ہے پورے کا پورا ظاہر کرے تو کوئی ناراض ہو کر جو ہے آپ پر حملہ کر دے گا، کوئی آپ کے خلاف جو ہے کارروائی کرے گا۔ اس طرح آپ بالکل نہ ڈریں نہ خوف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خوف نہیں کرتے تھے، اسی پر باقی رہیں بتانے کے لیے اور آپ کے واسطے سے ساری امت کو پیغام دینے کے لیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نہ کریں گے، کیا نہ کریں گے؟ یعنی کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کو نہ پہنچائیں گے، ای لم تبلغ جميع ما انزل الیک، یعنی نہ پہنچائیں گے اس تمام کو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے نہیں پہنچایا اپنا پیغام، اس کا پیغام۔ اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو اس کا پیغام آپ نے پہنچایا شمار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ ایک چیز کو روکنا بھی پورے کو روکنا شمار ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں، روکنا شمار ہو جائے گا۔ اگر پورے کا پورا پہنچا دیے ہیں لیکن دو تین باتیں روک دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جو ہے پورا بھی نہیں پہنچایا، کچھ بھی نہیں پہنچایا، یہ شمار ہوگا۔ کوئی فرماتا اللہ تعالیٰ یہاں پر رسالتہ افراد کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے اور رسالاتی جمع کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لأن کتمان بعضها کا کتمان کلیہا، اس لیے کہ بعض کا چھپانا پورے کے چھپانے کے طرح ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، ان یقتلوک، اس بات سے کہ وہ قتل کریں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کوئی اندیشہ تھا نہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت لوگوں سے کرے گا، آپ کو پریشان ہونے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحرس حتی نزلت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جاتی تھی یہاں تک کہ آیت نازل ہو گئی۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس پاس میں باڈی گارڈ کی طرح، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی تو فقال انصرفوا عنی، مجھ سے ہٹ جاؤ، فقد عصمنی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ رواہ الحاکم، یہ روایت حاکم میں موجود ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء من الدین معتد بہ، کہو اے اہل کتاب تم نہیں ہو کسی چیز پر، تم نہیں ہو دین میں سے، کسی چیز پر مطلب دین کی کسی بات پر تم قائم نہ ہو۔ تو تم لوگ بول سکتے ہو ارے دین کی کسی نہ کسی بات پر تو قائم تھے وہ لوگ، غلط کی صحیح کی کچھ نہ کچھ تو کر رہے تھے۔ تو جواب یہ دیا گیا معتدم بہ، ایسی کسی چیز پر جس کو شمار کیا جا سکے، جس کو شمار کیا جا سکے اس پر قائم نہیں ہے۔ جو کچھ بھی رسوم و رواج تھے ان کی کوئی حیثیت کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی کوئی معتد بھی دین کی کسی چیز پر تم قائم نہیں تھے۔ حتی تقیموا التوراۃ، نہیں رہو گے یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے، اس پر جب تک تم قائم نہیں رہو گے تم دین کی کسی چیز پر قائم نہیں شمار کیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تورات اور انجیل اور تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ بِأَن تَعْمَلُوا بِمَا فِيهِ، اس پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم عمل کرو جو کچھ اس میں ہے۔ وَمِنْهُ الْإِيمَانُ بِهِ، اور اسی میں سے مجھ پر ایمان لانا بھی ہے۔ جب تک وہ لوگ ایسا نہ کریں گے اس وقت تک اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم دین کی کسی چیز پر قائم شمار نہیں ہوگے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے دیکھیے، وَلَيَزِيدَنَّ، اس کا فاعل ہے ماں، اور ضرور زیادہ کرے گا ان میں سے بہت ساروں کو وہ جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے، یعنی قرآن، یعنی ضرور قرآن مجید ان میں سے اکثر لوگوں کو زیادہ کرے گا سرکشی اور کفر میں۔ قرآن مجید کیا کرے گا؟ ان میں سے اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر میں بڑھائے گا۔ ارے قرآن مجید تو ہدایت دینے کے لیے آتا ہے، سرکشی کیوں کر رہا ہے؟ سرکشی میں کیوں بڑھا رہا ہے؟ اس لیے بڑھا رہا ہے کہ وہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ اگر انکار نہ کرتے ہوتے، مانتے ہوتے تو ہدایت کرتا تھا قرآن مجید ان کو، یہ مطلب طغیان اور کفر میں۔ لکفرہم بہ، کیوں بڑھاتا ہے؟ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ جس طرح ایمان والوں کے ایمان میں قرآن مجید سے اضافہ ہوتا ہے اسی طرح کافروں کے کفر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں؟
ایمان والے جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی رہتی ہیں لاتے رہتے ہیں، تو ایمان بڑھتا گیا نہیں بڑھتا گیا؟ اور کافر لوگ انہیں آیتوں کا انکار کرتے رہتے ہیں، تو کفر بڑھتا گیا نہیں بڑھتا گیا؟ یہ مطلب ہے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ فلا تأس، تو آپ مایوس نہ ہوں، لا تحزن، آپ غم زدہ نہ ہوں کافر قوم پر، ان لم یؤمنوا بک، اگر وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، ای لا تہتموا بہم، یعنی آپ ان سے غم نہ کریں۔ ہم کے معنی بھی غم کے ہیں، اہتم میں غم کرنا ہے مراد، یعنی آپ اس پر غم نہ کریں ان کی وجہ سے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہاں ہمارے مفسر کہتے ہیں والذین ہادوا، یہ مبتدا ہے، والذین ہادوا کیا ہے؟ مبتدا۔ ان الذین آمنوا کیا ہو گیا؟ ان الذین آمنوا نہیں، یہ بھی مبتدا ہے، انا کا اسم ہے، انا ہے، الذین آمنوا اسم ہے، اس کی خبر محذوف ہے، اس کی خبر محذوف ہے۔ یہ جو والذین ہادوا نا، والذین ہادوا یہ باقی ہے، یہ مبتدا ہے۔ ہم الیہود، یہ مبتدا ہے، مبتدا، والصابئون، اور صابی لوگ، یعنی جو لوگ یہودی ہیں اور صابی لوگ۔ یہ صابی کون ہے؟ انہی میں کا ایک فرقہ ہے بولتے ہیں۔ صابی کے بارے میں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو ہے ایک فرقہ تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ اہل کتاب رہے ہوں یا ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب نہ رہے ہوں، اس بارے میں اختلاف رائے ہے، لیکن ہمارے مفسر کا ماننا یہ ہے کہ یہ یہودیوں میں کے ایک فرقے کا نام ہے صابی، یہودی میں کے صابی۔ والنصارى، اور نصارہ، اور نصارہ، تو یہ سب مل کے کیا ہو گئے؟ مبتدا ہو گئے۔ وَيَبْدُلُ مِنَ الْمُبْتَدَإِ، اور مبتدا کا بدل ہے یہ من آمن منہم، مبتدا کا بدل کیا ہے؟ یہ من آمن ہے، یعنی مبتدا آیا، مبتدا کا بدل آیا، تو بدل کی عبارت بھی وہی رہتی ہے جو مبتدا کی عبارت رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو یہودی ہیں، جو صابی ہیں، جو نصارہ ہیں، جو ان میں سے ایمان لائے گا اللہ پر، جو ان میں سے ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اچھا کام کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون فی الآخرۃ، تو نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت میں۔ یہ مبتدا کی خبر ہے، یہ کون سی؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون کیا ہے؟ یہ مبتدا کی خبر ہے۔ پھر انا کی خبر کہاں گئی؟ ودال علی خبر انا، اور انا کی خبر پر یہ دلالت کر رہا ہے، یہ انا کی خبر پر، یعنی انا کی خبر محذوف ہے، یہ مبتدا کی خبر ہے اور انا کی خبر بھی گویا کہ یہی ہے، بولے ایسا سمجھ میں آ گیا نا؟ آیا سمجھ میں گفتگو نحو آتی تھوڑی بہت؟ ہاں۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے لیا بنی اسرائیل سے عہد، کس بات پر عہد لیا بھائی؟ اللہ کے پر ایمان لانے کا اور اس کے رسولوں پر ایمان لینے کا۔ وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف بھیجا رسولوں کو، رسول جمع ہے رسول کی، اور ہم نے رسولوں کو ان کی طرف بھیجا۔ کلما جاءہم رسول منہم، جب جب بھی ان کے پاس آتے تھے ان میں سے کوئی رسول، بما لا تہوی انفسہم، اس چیز کو لے کر جو ان کی خواہش کے خلاف تھی۔ اب یہ یہوا کیا ہے؟ خواہش کرنا، لا تہوی بولے تو خواہش کے خلاف، جو ان کی خواہش کے خلاف تھا، یعنی اس حق کو لے کر جو ان کی خواہش نہیں تھی، کذبوہ، تو کیا کیا ہے؟ اس کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ فریقا منہم کذبوا وفریقا منہم یقتلون، ان میں سے ایک فریق کو جھٹلایا، بولیے مطلب کن میں سے؟ رسولوں میں سے، رسولوں میں سے ایک فریق کو انہوں نے جھٹلایا، وفریقا منہم یقتلون، اور انہی میں کے ایک فریق کو قتل کرتے تھے، قتل کرتے تھے۔ آپ بولیں گے کرتے تھے، کہاں کر چکے ہیں نا، لیکن اس کو جو ہے ماضی کو مضارع کے انداز میں ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو بولتے ہیں عربی میں حکایت حال ماضیہ، حکایت حال ماضیہ۔ جیسے کہ کبھی کبھار عبارت میں بھی دیکھتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جا رہا تھا، جا رہا تھا، جا چکا تھا، کیا ہو چکا تھا؟ جا چکا تھا، لیکن پھر بھی کیا بولتے ہیں؟ جا رہا تھا، میں بیٹھ کر وہاں دیکھ رہا تھا، تو دیکھ تو نہیں رہا، دیکھ چکا تھا، لیکن اس کو جو ہے اس واقعے کو اب ہو رہا ہے کے انداز میں ذکر کیا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں حکایت حال ماضیہ، یا وہی ہے۔ ان میں سے ایک فریق کو قتل کرتے تھے، یعنی نبیوں میں سے، جیسے کہ زکریا اور یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا۔ والتعبیر به دون قتلوا، اور اس کے ساتھ تعبیر کرنے میں، نہ کہ قتلوا کے ساتھ، یقتلون کا ہرنے لانا، قتلوا نے فرمایا۔ حکایت للحال الماضیہ، حال ماضیہ کی حکایت ہے، حال ماضیہ کی حکایت کا مطلب گزرے ہوئے زمانے کو حال بنا کر پیش کرنا، گزرے ہوئے زمانے کو للفاصلۃ، فاصلے کی وجہ سے۔ فاصلہ کس کو بولتے ہیں؟ فاصلہ کے معنی جدا کرنا، لیکن قرآن مجید میں بلاغت کے اعتبار سے فاصلہ کہا جاتا ہے آیات مبارکہ کے جو آخر میں ہم وزن الفاظ جو آتے ہیں ان کو فاصلہ کہتے ہیں، جیسے کہ اوپر میں یحزنون آیا ہے یا یقتلون آیا ہے، پھر اس کے بعد آگے یعملون آ رہا ہے، آیا یہ کیا ہے؟ یہ فاصلہ ہے۔ اس کو جو ہے سجا بولتے ہیں عام کی کتابوں میں، لیکن قرآن مجید میں سجا نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں؟ فاصلہ، یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟
آگے دیکھو وحاسبو، اور انہوں نے گمان کیا، ظنوا اللہ تکونا، کہ نہیں ہوگا، تکونو بھی پڑھا گیا تکونا بھی پڑھا گیا ہے، اگر تکونو ہے تو ان مخففہ ہے، تکونو ہے تو کون سا ان لا تکونو، ان لا تکونو، ان اصل میں انا تھا بولے سا، اس میں کیا ہے وہ حرف مشبہ بالفعل، سمجھ میں آئے گا نا تھا، انا تھا، لیکن اس کو کیا بنا دیا گیا ہے، ال بنا دیا گیا ہے، اس کو بولتے ہیں ان مخففہ من المثقلہ، کیا بولتے ہیں، تو بے شک کا ترجمہ ہوتا ہے، کیا ترجمہ ہوتا ہے، بے شک نہیں ہوگا اگر رفع سے پڑھے تو، والنصب، اور نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا اللہ تکونا، بلکہ تو اس وقت ان ناصبہ ہوگا، اس وقت کیا ہوگا، ان لن کیزن، نواسب مضارع کے اندر، ٹھیک ہے، فہی ناصبۃ، وہ ناصبہ ہوگا، کیا مطلب، اور انہوں نے گمان کیا کہ نہیں ہوگا کوئی فتنہ، تقع فتنۃ، نہیں ہوگا کوئی فتنہ، کیا فتنہ، وہ عذاب بہم، ان کو عذاب رسولوں کے جھٹلانے پر اور ان کے قتل کرنے پر، یعنی وہ لوگ رسولوں کو قتل کر کے، رسولوں کو جھٹلا کر یہ سمجھ بیٹھے کہ ان کو کوئی فتنہ نہیں ہوگا، یعنی عذاب نہیں پہنچے گا، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہماری جاگیر ہے، سمجھ گئے، فعموا، تو لوگ اندھے ہو گئے، عن الحق فلم یبصروہ، اس کو نہیں دیکھ سکے، کس کو، حق کو نہیں دیکھ سکے، وصموا، اور بہرے ہو گئے، عن استماعی، حق بات کے سننے سے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توبہ فرمائی، یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی، کب احساس ہو گیا بعد میں چل کے، تو توجہ بھی اللہ نے فرمائی، لما تابوا، جب انہوں نے توبہ کی، جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ثم عموا وصموا، لیکن پھر پلٹ گئے توبے سے، پھر اندھے ہو گئے، پھر بہرے ہو گئے دوسری بار، کثیر منہم، ان میں سے اکثر لوگ، یہ کثیر جو ہے عمو اور سمو کا فاعل نہیں ہے، عمو اور سمو کا فاعل نہیں ہے، عمو اور سمو کا، بدل من الضمیر، یہ ضمیر کا بدل ہے، عمو کا فاعل کون ہے، ضمیر ہے، سمو کا فاعل بھی کون ہے، ضمیر ہے، اس ضمیر کا بدل ہے کثیر، ورنہ اعراب کی عبارت کے اعتبار سے بولو، اگر کثیر ہے اس میں ظاہر تو عمو اور سمو جمع نہیں لا سکتے تھے، عمیہ یا سما ایسا آنا تھا، کیا آنا تھا، سمجھ میں آیا نا، کیا سمجھ میں آیا، تو یہ اس کی ضمیر کا بدل ہے، ضمیر کا بدل ہے، یعنی وہ لوگ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، وہ لوگ یعنی ان میں سے اکثر، کیا ترجمہ ہوتا ہے اس وقت، پورے کے پورے نہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے، فیجازیہم بہ، لہذا ان کو بدلہ دے گا اس کا، لقد کفر الذین قالوا، یہاں تک یہودیوں کا ذکر تھا، یہاں تک، اب یہاں سے کس کا ذکر ہے بھائی، نصارہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً کفر میں پڑ چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ، کیا بولنے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ الگ نہیں ہے، مسیح کچھ الگ نہیں ہے، ایک ہی تھے، وہی خدا تھا جو مسیح بن کر جو ہے مریم کے پیٹ سے نکلا، یہ بولنے لگے، نعوذ باللہ من ذالک، سبق مثلہ، اس کی مثل عبارت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، کہاں پر، پارے سات کے شروع میں، ہاں پارے چھ کے شروع میں، ہاں آگے دیکھو، وقال لہم، اور ان سے کہا مسیح نے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے دوسری بات کہی تھی، کیا کہا تھا انہوں نے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، عبادت کرو اللہ کی، میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فإنی عبد ولست بإلہ، میں بندہ ہوں، میں اور معبود نہیں ہوں، انہ من یشرک باللہ فی العبادۃ غیرہ، بے شک وہ آدمی جو اللہ کو کے ساتھ شریک کرے گا عبادت میں اس کے غیر کو، اللہ کے ساتھ عبادت میں یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ منعہ ان یدخلها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، مطلب بھائی اللہ نے اس کو روک دیا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے، حرام کر دیا وہ تو منع ہے نا، وہ ہاں اس کو روک دیا ہے اس میں داخل ہونے سے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من، زائدہ ہے انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے مدد کرنے والے، کیا مطلب، یمنعونہم من عذاب اللہ، جو ان کو روکے اللہ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ نے تو جنت میں داخل ہونے سے ان کو روک دیا ہے، دوزخ میں پھینک دیا ہے، پھر دوزخ میں داخل ہونے سے روکنے والے کوئی نہیں، یہ مطلب، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، نصارہ کا دوسرا فرقہ ہے،
یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا تھا کہ بے شک اللہ تین میں کا تیسرا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ ثالث الہۃ ثلاثۃ، تیسرا ہے تین معبودوں میں سے، تین معبودوں میں سے تیسرا ہے. تو بقیہ دونوں کون ہیں؟ مریم ہے، عیسیٰ ہے. وہ تینوں کا ملا کے ایک تثلیث بولتے ہیں اس کو عربی میں. تثلیث، تثلیث عربی میں بولتے ہیں، انگلش میں بولتے ہیں ٹرینٹی. کیا بولتے ہیں؟ ٹرینٹی. ٹرینٹی ان کا عقیدہ ہے، ان کا ایمان ٹرینٹی پہ ہے. ای احد ہوا یعنی ان میں سے ایک ہے. والآخران عیسیٰ و امہ، اور دوسرے دو کون ہیں؟ عیسیٰ اور اس کی ماں. وہم فرقۃ من النصارى، نصارہ کا ایک فرقہ یہ ہے. ایک فرقہ تو ڈائریکٹ معبود بولنے والا ہو گیا، دوسرا فرقہ یہ ہو گیا. اب تیسرا فرقہ کیا بولتا؟ نہیں معلوم. تیسرا فرقہ یہ بولتا کہ نہیں انہوں پیغمبر تو نہیں ہیں، لیکن جو ہے ان کو سولی دے دی گئی تھی، انہوں پبلک کی، انہوں معبود تو نہیں ہے بلکہ خدا کا بیٹا ہے. اب آج کل کے جو عیسائی ہیں وہ اتنی کھچڑی بنا دیے ہیں، وہ بھی بولتے یہ بھی بولتے یہ بھی بولتے، تینوں بولتے ایک ساتھ. وہ خدا بھی ہے، خدا کا بیٹا بھی ہے اور رسول بھی ہے. ارے یہ کیا ہے وہ کیا نہیں، وہ الگ الگ روپ میں الگ الگ ہے، الگ الگ روپ میں نعوذ باللہ. میں سنا ہے عیسائی سے. بہرحال آگے دیکھو. وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے معبود میں سے کوئی سوائے ایک معبود کی. کون ہے وہ ایک معبود؟ سب جانتے ہیں، اللہ. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ لوگ باز نہ آئے اس سے جو وہ کہہ رہے ہیں. من التثلیث، کیا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں؟ تثلیث. اگر وہ تثلیث سے باز نہ آئیں، وَلَمْ يُوحِدُوا، اور توحید کو اختیار نہ کریں. لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے. کیا مطلب؟ ای ثبتوا علی الکفر، یعنی کفر پر ثابت ہیں. ان میں سے عذاب علیم، دردناک عذاب. دردناک بولو مؤلم، درد دینے والا، درد دینے والا عذاب جو آگ ہے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا وہ لوگ نہیں توبہ کرتے اللہ کی طرف اور اس سے مغفرت نہیں مانگتے اس بات سے جو انہوں نے کہا؟ یعنی مانگنا چاہیے. استفہام توبیخ، استفہام ڈرانے کے لیے. کیوں ایسا نہیں کرتے؟ کیا نہیں کرتا ہوں. طالب علم جو ہے اگر نہیں پڑھ رہا تو کیا نہیں پڑھتا سبق، تو کیا بولتا؟ پڑھتا ہوں بولتا. ٹھیک ہے ایسا. کیا روزانہ ٹائم پہ نہیں آتے؟ مگر کسی دن بھی نہیں آئے. مگر واللہ غفور لمن تاب رحیم بہ، اور اللہ بخشنے والا ہے اس کو جو توبہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو صحیح عقیدہ ہے وہ بیان فرمایا. مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہی گئی نہیں گئی ہے؟ وما محمد الا رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہا گیا ہے. وہی سمجھ میں آ گیا نا؟ قد خلت مضت من قبلہ الرسل، گزر چکے ہیں. خلا مانے گزرا، مضا کے مانے وہی ہے، ان سے پہلے کئی رسول. فہو یمضی مثلہم، یہ بھی گزریں گے انہی کی طرح یہ بھی گزریں گے. نہ انہوں بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ تین میں کا تیسرا ہے. ولیس بِإِلٰہٍ، اور وہ الہ نہیں ہے. کما زعموا، جیسا کہ انہوں نے گمان کیا. وَإِلَّا لَمَا مَضَى، ورنہ وہ بھی نہیں گزرتے. اگر معبود ہوتے یا خدا ہوتے تو زندگی رہتے ہمیشہ کے لیے. ایسا نہیں ہوا نا، بلکہ اللہ نے اس کو آسمان اٹھا لیا، پھر انہیں بھی گزریں گے، انتقال کریں گے بعد میں چل کے. وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی ہے. مبالغۃ فی الصدق، صدق میں مبالغہ ہے. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. کیوں بتایا گیا یہ؟ انسان ہونے کے ناطے وہ لوگ کھانا کھاتے. اگر خدا ہوتے تو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی. کغیرہما، جیسا کہ ان دونوں کے علاوہ حیوانات میں سے ہیں. ومن کان کذالک لا یکون الہا، اور جو کچھ ایسا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. لترکیبہ وضعفہ وما ينشأ منہ من البول والغائط، اس کے ترکیب ہونے کی وجہ سے. کس بات کی ترکیب ہونے کی وجہ سے؟ کھانے پینے کی، غذاؤں کی. سمجھ میں آ گیا سب؟ کھانے پینے کی، غذاؤں کی. وضعفہ، اور اس کی کمزوری کی وجہ سے. وما ينشأ منہ من البول، اور کھائیں گے کمزور بھی رہیں گے تو اس غذا سے کیا کیا ہوتا ہے؟ آتا نا، پھر بول و براز تو اس کے ساتھ آنا ہی ہے. اور جو کچھ اس سے پیدا ہوتا ہے پیشاب میں سے اور پاخانے میں سے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور دلیل بیان فرمائی ہے کہ جب انسان ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں اور جو ہے استنجا سے بھی فارغ ہوتے ہیں، ضرورتیں لگی رہتی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ معبود نہیں ہے، خدا نہیں. انظر، دیکھو، متعجباً، تعجب سے دیکھو. کیف نبین لہم الآیات، ہم کیسے بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیتوں کو، نشانیوں کو. علی وحدانیتنا، ہماری وحدانیت پر. کھول کھول کر ہم بیان کر رہے ہیں، کھول کھول کر ہم
بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ کا جو ہے کیا عقیدہ ہونا، عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ عیسیٰ ان کا نام ہے، مسیح ان کا نام ہے، ابن مریم بھی وہی ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ ان کی بیوقوفی کی انتہا ہے۔ تم منظر انا، پھر دیکھو کیسے، انا کیفا مراد ہے یہاں پہ، یؤفکون وہ پلٹ رہے ہیں، کیفا یؤفکون وہ پلٹ رہے ہیں، کدھر پلٹ رہے ہیں؟ یصرفون عن الحق، حق سے وہ ہٹ رہے ہیں، مع قیام البرہانی، قیام نہیں ہو، قیام ہے، وہ قاف کا نقطہ چھٹ گیا، مع قیام البرہانی دلیل کے قائم ہونے کے باوجود۔ اچھا، مسلمانوں نے یہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ جو ہے نعوذ باللہ خدا کا دوسرا روپ ہے یا خدا کا بیٹا ہے یا ایسا ہے ویسا، کچھ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ بندے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں اور عبد المطلب کے پوتے ہیں، قریشی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، مکے کے سب سے اونچے خاندان میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور مرتبے سے نوازا کہ کسی کو مقام نہیں ملا، یہ کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، وَلَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اس کے غیر کی، مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، جو نہیں مالک ہے تمہارے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا۔ اس کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی عیسیٰ کی کر رہا ہے یا کوئی میری کی کر رہا ہے، میری بولتے ہو نا آج کل، کیا بولتے ہیں؟ میری۔ یہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے وجے میری، انہی کے نام سے، اور اس ہاسپٹل میں مجسمہ بھی ہے۔ میں نے ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا کہ مجسمے کے سامنے غیر مسلمین تو کھڑے ہوتے چھوتے، ایک دو مرتبہ مسلمان عورتیں بھی کھڑی ہوئی میرے کو نظر آئی برقعے پہن کے، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو نعوذ باللہ، تو سعود اللہ تبلیغ کر دے، اب بچے کی ولادت کا ٹائم قریب ہے، کچھ بھی ایسا ہے تو جاؤ ذرا میری کے سامنے کچھ تو بھی نظر کر کے آؤ، مقصد ان کا وہی۔ خیر، تو ویسے لوگ جو ہے وہ خود محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ اب تو خیر وہاں کوئی ہے ہی نہیں، خالی مجسمہ سامنے ٹھہرے تو کیا ہے، کوئی حیثیت مجسمے کی نہیں۔ اگر وہ مجسمہ نہیں انسان بھی ہوتا تو وہ کچھ کر سکتا تھا؟ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ما لا یملک لکم، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی جو نہیں مالک ہیں تمہارے لیے کسی نقصان کے، یعنی عبادت نہ کرنے پر، ولا نفعا، اور نہ کسی فائدے کے، یعنی اگر عبادت کریں تو۔ واللہ هو السمیع لاقوالکم العلیم باحوالکم، اور اللہ ہی سننے والا ہے تمہاری باتوں کو، جاننے والا ہے تمہارے احوال کو۔ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسے؟ یہ بھی استفہام انکاری ہے، نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ والاستفہام للانکار، استفہام انکار کے لیے۔ قل یا اہل الکتاب، اب یہاں پہ دونوں کو خطاب کیا گیا، یہاں کس کو یہود کو بھی اور نصارہ کو، پہلے یہود سے خطاب تھا، بعد میں نصارہ سے تھا، اب یہاں پہ مجموعی طور پہ اے اہل کتاب، یعنی یہودی اور نصاری، نصارہ، یہودی اور نصرانی بولنا تھا۔ لا تغلو، تم غلو مت کرو، تجاوز الحد، یعنی حد سے آگے مت بڑھو، فی دینکم، کہاں ہے یہاں؟ وہاں ہے، پڑھ کے بتاؤ ذرا، فی دین، آگے بڑھو۔ چشمہ دو جی، میں چشمہ دوں؟ ہاں، لوگ کیوں بتا رہے؟ بے وقوف۔ غیر الحق، حق کے علاوہ، غلوًا غیر الحق، لا تغلو، غلو مت کرو، تجاوز مت کرو دین کے بارے میں، ایسا غلو جو حق کے علاوہ ہو۔ بِأَن تَضَعُوا عِیسَىٰ أَوْ تَرْفَعُوهُ فَوْقَ حَقِّ، اس طور پر کہ عیسیٰ کو رکھ دو یا ان کو اٹھا دو ان کے حق کے اوپر۔ یہود کیا کرتے تھے؟ ان کے حق میں کمی کرتے تھے، نعوذ باللہ ان پر الزامات لگائے اور ان کی والدہ کے تعلق سے تہمت لگائی، سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ یہودیوں کا غلو تھا، تفریط، سمجھ میں آ گیا نا؟ تب ان کے مرتبہ کو گھٹانا، اور عیسائیوں کا کیا تھا؟ غلو، ان کے مرتبے کو بڑھانا۔ یہ تو بیان تضعوا عیسیٰ، اس طور پر کہ تم عیسیٰ کو رکھ دو یا ان کو اٹھا دو ان کے حق سے اوپر، ایسا تم مت کرو۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور مت اتباع کرو ایسے قوم کی خواہشات کی جو اس سے پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں، اس سے پہلے ہی یہ ان کے لیے انتہائی جو ہے اچھے انداز میں تبلیغ کی جا رہی ہے، انہیں بولا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا ایسا کر چکے ہیں تو تم ایسا مت کرو،
بغلوہم، ان کے غلو کرنے کی وجہ سے، وہ ہم اسلافہم، اور وہ ان کے اسلاف تھے. اسلاف مانے پہلے والے لوگ جو گزر چکے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ لوگ سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکے ہیں. طریق الحق، حق کے راستے سے. وَالصَّوَاء فِي الْأَصْلِ الْوَسَطِ، اور سوا اصل میں کیا کہا جاتا ہے؟ وسط، یعنی بیچوں بیچ والا راستہ. اس راستے سے وہ لوگ ہٹ گئے، گمراہ ہو چکے. تم بھی اگر ایسا کرو گے، ہٹ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، تو یہ تمہارے لیے بہت برا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.